السلام علیکم جی، ہم یہاں سے مکہ سے نکلے ہیں طائف کے لیے، اور طائف پہنچ کر ہم وہاں کی جو زیارات ہیں اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں وہ کس قدر رنگ لائی ہیں، اور جو وہ دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اس کے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سفر ہے ہمارا سعودیہ کا، اور پہلی دفعہ طائف بھی جا رہے ہیں۔ یہ مسجد عباس آ گئی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی تھی۔ یہ مینار آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ اس کی سارا صحن ہے۔ یہ سامنے مسجد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور لوگ یہاں پہ زیارت کرنے آتے ہیں اسپیشلی اس مسجد کی وجہ سے۔ طائف کی یہ بہت مشہور مسجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنائی تھی، بڑی ماشاءاللہ۔ اب تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کر لیا اور بہت بلڈنگ کو وسیع کر دی۔ یہ ہم مسجد کے اندر آ گئے، اب یہاں پہ 2 نفل ہم پڑھیں گے، اور جو حجاج ہیں اور عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اسپیشلی یہاں پر 2 نوافل پڑھنے آتے ہیں۔ یہ ممبر ہے سامنے، اور بہت وسیع ماشاءاللہ اس کا صحن، خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ بنیاد اس کی بہت بڑی کیپیسٹی ہے، پلرز بہت زیادہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بنیاد رکھی اور بنائی، یہی اس کی خاصیت ہے۔ قبر کن کن کی ہے ادھر؟ یہ 4 ہے، لیکن یہ 2 عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور بھی ان کے بچوں کا ہوگا۔ یہ اکٹھے آئے جب سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو مکے کا گورنر تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں فیملی ادھر آئے ہیں، ان کا یہ تاریخ ہے، ادھر مقیم ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے جب ان کا دور تھا، اس میں آئے تھے۔ مکہ، ٹھیک ہے، اور ادھر آئے دونوں بھی، اور ادھر جو ہے نا جن کو ہلائے، ان کی یہ تاریخ ہے، بیوی بچے اور یہ دونوں فیملی۔ اور جو حضور کا جو واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سارا وہ جب طائف پہلے دعوت کے لیے آئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ تو یہ جو ہے نا ادھر یہ صاحب ہے پرانا، یہ اشارہ اوقات کے بھی بولتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کدھر ہے۔ اچھا، لیکن ادھر جب وہ آرام کیا تو ادھر جو ہے نا یہ مت نہ بولتے، یہ واجبی روڈ ہے، اس کے نیچے جو ہے نا واجبی رہی ہے، اچھا، سیدھا جا کے یہ جو مقبرہ ہے نا اس کا مین روڈ ہے، ادھر متنا پہلا علاقہ وہ ہے متنا، اچھا، سیکھی لکھے نا، تو اس کو مسجد کو بولتے ہیں۔ ادھر مسجد ہے، اوپر پہاڑ بڑے، باقی ادھر سے آپ نکلے نا حمامات سے، اس کے پیچھے ہے مقبرہ شہداء۔ اچھا، تو ادھر اس ایریا میں ادھر دفن ہے، عذب حنین ہوا تھا، 9 پر 11 شہداء، ہاں وہ ادھر ہی ہوا تھا، غزوہ حنین ادھر ہی ہوا تھا طائف۔ ہاں یہ اس لیے ہوا کہ قریب ہے مقبرہ ادھر دفن کیا نا، اچھا، یہ پرانا ہے سارا، صحیح ہے، یہ روڈ بھی سارا مقبرہ تھا، یہ سارے جو ہے سارے مبارک سے۔ یہ اصل میں پرانی جو مسجد تھی اس کی جگہ ہے یہ ساری، اور یہ جو جالی نظر آ رہی ہے اس کے عقب میں جو ہیں وہ مقبرے ہیں تقریباً 4 شہداء کے، اس میں ایک عبداللہ بن عباس ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری بیوی ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے یہاں پر جو ہے ان کے یہ مقبرے ہیں، یہاں پر ان کی قبریں، جالی کی اس طرف لائبریری ہے، وہ پرانا وہ گھر تھا عبداللہ بن عباس، جو عبداللہ بن عباس کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اب لائبریری میں بدل چکا ہے، اور وہاں پہ اب کتابیں ہیں، اور وہاں پہ لوگ آ کر کتابیں پڑھتے ہیں، پورا کا پورا لائبریری، وہ ہے لائبریری والی جگہ، وہ جالی کی اس طرف، جالی کے اس طرف جو 7 بلڈنگ ہے ساری، یہ ساری وہ جگہ ہے۔ اور یہ پرانی بلڈنگ ہے مسجد کی، یہ جو آپ کو صحن نظر آ رہا ہے، اور جہاں سے یہ ریڈ کارپٹ شروع ہو رہا ہے یہ اب انہوں نے نئی توسیع کی ہے انہوں نے اس مسجد کی۔ تو اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں تو پڑھی لیکن بنیاد نہیں رکھی۔ لیکن جو بھی ہے، طائف وہ شہر ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے کہ ان کے جوتے مبارک تک خون آ گیا تھا، وہ بھی یہاں سے۔ اور تب جب فرشتے آئے جنہوں نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اگر آپ کا حکم ہو تو ہم پیس دیں طائف کی پوری بستی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور یہ کہا کہ
یہاں سے ہی دین کی ترویج کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ پیدا ہوں گے، اور یہاں سے ہی پھر آپ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم جیسے لوگ جو دیبل کے ذریعے، دیبل کے رستے ہندوستان تک آئے اور وہاں تک انہوں نے دین کو پھیلایا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔